اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو الفضل ابن زیرک قمصانی قدس سرور ربانی فرماتے ہیں کہ میرے پاس خراسان سے ایک عاشق رسول آیا اور کہنے لگا، الحمدللہ عز وجل، میں مسجد نبوی شریف میں سویا ہوا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر خواب میں کرم فرمایا۔ رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جب تو ہمزان جائے تو ابو الفضل ابن زیرک کو میرا سلام کہنا۔ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، ان پر اس کرم کی وجہ؟ تو فرمایا کہ وہ روزانہ 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سیدنا ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر وہ خراسانی مجھ سے کہنے لگا، مجھے بھی وہ درود پاک بتا دیجئے جس کا آپ ورد کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میں روزانہ 100 یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا عنا ما هو اہلہ۔ اس عاشق رسول نے یہ درود پاک مجھ سے سیکھ لیا اور قسم کھا کر کہنے لگا، میں آپ کو جانتا نہ تھا، آپ کا کبھی نام نہ سنا تھا، آپ کے بارے میں مجھے نبی کریم علیہ السلام نے ہی بتایا۔ حضرت سیدنا ابو الفضل ابن زیرک فرماتے ہیں، میں نے اس خوش نصیب عاشق رسول کو تحفہ پیش کیا تاکہ اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں کچھ مزید اس سے سنوں، لیکن قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے بولا، میں سلطان انبیاء کرام رسول ذی احترام کا مبارک پیغام پہنچانے کا کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اس عاشق رسول کو میں نے دوبارہ کبھی نہ دیکھا۔ ہند میں موجود ایک گھاس کاٹنے والے بوڑھے صاحب کو 9 ذی الحجہ الحرام کے روز خیال آیا کہ آج یوم عرفہ ہے، خوش نصیب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی بوڑھے صاحب نے ایک آہ سر دل پر درد سے کھینچ کر نہایت حسرت سے کہا، اے کاش میں بھی حج سے مشرف ہوا ہوتا۔ محبوب یزدانی حضرت سیدنا شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی قریب ہی تشریف فرما تھے۔ آپ نے اس کی حسرت بھری آواز سنی تو فرمایا، ادھر آئیے۔ بوڑھے صاحب قریب آئے، اب زبان سے نہیں صرف دستے مبارک کے اشارے سے فرمایا، جائیے۔ اشارہ ہوتے ہی اس بوڑھے صاحب نے ہاتھوں ہاتھ اپنے آپ کو مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں عین کعبے کے سامنے کھڑا پایا۔ انہوں نے جھوم جھوم کر طواف کیا، عرفات پہنچے اور دیگر مناسک حج ادا کیے۔ جب ایام حج پورے ہو گئے تو بوڑھے حاجی صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اب اپنے وطن کس طرح پہنچوں گا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ انہوں نے حضرت سیدنا شیخ جہانگیر سمنانی کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ فرمانے لگے، جائیے۔ بوڑھے حاجی صاحب نے جو ہی سر اٹھایا تو ہند میں اپنے گھر کے اندر وہ موجود تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین، میں آج آپ کی خدمت میں ذو الحجہ کا نہایت ہی بامجرب اور بعمل وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اسلامی مہینہ ذو الحجہ 12واں اسلامی آخری ہمارا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لوگ اس ماہ مقدس میں حج کرتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کے پہلے عشرے کا نام قرآن پاک میں ایام معلومات میں آیا ہے۔ ذو الحجہ کا یہ مہینہ ان 4 بابرکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں نوافل کثرت سے پڑھیں، روزے، تلاوت قرآن پاک، تسبیح و تحلیل اور صدقات و خیرات وغیرہ اعمال کا بہت بڑا ثواب و اجر ہے، اور بالخصوص اس کے پہلے 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم بھی فرمائی ہے۔ ماہ ذو الحجہ انتہائی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی عزت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام سورہ فجر میں
ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اسی عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کرم کے حاصل کرنے کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، جو قیامت تک جاری رہے گی۔ غرض رمضان مبارک کے بعد یہ ایام اخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں، قربانی کریں۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کی خصوصی فضائل وارد ہوئے، جن میں سے یہ کچھ میں ذکر کرنے جا رہی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ ناظرین، ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چونکہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ ان 10 ایام کو بالخصوص ان 10 ایام کو ہرگز بھی کوتاہیوں میں نہ گزاریے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار، تلاوت قرآن پاک اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ ناظرین، جو میں آج آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ ذرا سن لیجئے کہ کس طریقے سے آپ نے ہمارا یہ جو آج کا وظیفہ ہے، انتہائی بعمل اور تمام حاجات پوری کرنے اور ہر محتاجی کو ختم کرنے کا نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ اول و آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس اسم مبارک کو آپ نے کم از کم 66 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 666 مرتبہ آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اسم ہے یا مالکو، یا مالکو۔ اس اسم کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کو کم از کم 66 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 666 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو صبح و شام کثرت سے اس اسم کا ورد کرے گا، اس کو اپنا معمول بنا لے گا، تو اللہ پاک کے حکم سے مالدار ہو جائے گا، دین و دنیا کی تمام حاجات مشکلات آسان اور کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی پسندیدہ اسم میں پاک ہے، اس کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ اس اسم کی، اس وظیفے کی آپ کو عام اجازت ہے۔ آپ نے وظیفہ تب کرنا ہے جب آپ نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ پنجگانہ نماز ادا نہیں کرتے تو آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ اس سے وظیفے کو آپ نے کرنے سے پہلے پنجگانہ نماز لازمی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجات، جو دین و دنیا کی جو بھی حاجات ہیں، وہ آپ کی پوری ہوں گی۔ جو آپ کو محتاجی ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی بندے کو محتاج ہونا چاہیے۔ مخلوق کا محتاج ہونا ایک قسم کا ایک عیب ہی ہے کہ کوئی بھی شخص نہیں برداشت کرتا کہ ہم کسی کے محتاج ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا مانگا کریں کہ وہ ہمیں اپنا ہی محتاج بنائے، نہ کہ کسی بندے کا، کیونکہ آج کل دور ہی ایسا چل رہا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مددگار و ساتھی نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی پریشانی مشکلات پیش آتی ہیں تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، اپنے پرائے اپنے بھی منہ نہیں لگاتے، بلکہ وہ دوسروں پر صرف اور صرف خوشی میں ہی شریک ہو سکتے ہیں، دکھ میں شریک نہیں ہوتے۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تنگی کے لیے، اپنی معاشی مسائل کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے غم و پریشانی کے لیے یہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگا کریں۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح سے رزق وہاں پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں۔ میں نے آپ کے سامنے درود پاک کی فضیلت بھی بیان کی ہے
کیونکہ درود پاک ہی ساری ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ تو ناظرین درود پاک سب سے زیادہ پڑھا کریں اور اپنے لیے دوسروں کے لیے دعا مانگا کریں۔ اپنے رب پروردگار جو رحمان و رحیم اور کریم ہے اس سے زیادہ دعا مانگا کریں۔ آخر میں ان تمام ناظرین کے لیے میں دعا گو ہوں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہنا ہے وہ ہمیں اپنا نام کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔